بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اب آپ کے لیے ہفتہ وار دلچسپ اور اخلاقی اور سبق آموز کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانیاں نہ صرف پسند آئیں گی بلکہ آپ ان سے ضرور کچھ سبق بھی سیکھیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ہفتہ وار یہ کہانیوں کا سلسلہ آپ تک مسلسل پہنچتا رہے۔ تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی، لیکن ننھی 8 سال کی بچی اپنے 2 بھائیوں اور والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ بچپن ہی سے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ گھروں میں کام کاج کر کے ان کا پیٹ پالتی تھی۔ بیٹی کا نام اصغری اور بیٹوں کا نام اکرم اور احمد تھا۔ اصغری کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے بھائی اسکول جاتے تھے تو وہ کبھی کبھی ان کی کتابیں کھول کر دیکھتی تو والدہ سے ڈانٹ پڑ جاتی، کیونکہ اس کی والدہ کا خیال تھا کہ پڑھائی لڑکوں کے لیے ہوتی ہے، لڑکیوں کے لیے نہیں۔ لڑکیاں پڑھ لکھ کر بگڑ جاتی ہیں۔ اصغری نے کئی بار پڑھنے کے لیے ماں سے درخواست کی، لیکن ماں نہ مانی اور ہمیشہ یہ کہتی کہ بیٹیوں کا کام پڑھائی نہیں، وہ صرف گھر کے کام کرتی ہیں۔ اصغری چھوٹی سی عمر میں ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں سارا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی، بجائے سمجھانے کے اسے بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی۔ اکرم اور احمد بہت شرارتی اور نالائق تھے۔ ان کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا اور ہر کام بگاڑ دیتے، جس کی ڈانٹ اصغری کو پڑتی۔ ماں بیٹوں سے بہت لاڈ کرتی۔ ان کی پڑھائی کی خاطر وہ ان کی ہر خواہش، ہر درخواست پوری کرتی اور انہیں بڑے پیار اور لاڈ سے بلاتی۔ اس کے برعکس اصغری کو نام سے پکارنے کی بجائے جنم جلی کہہ کر بلاتی۔ اصغری پھر خاموشی اختیار کر لیتی اور کبھی کبھی تنہائی میں روتی اور آنسو بہاتی کہ کاش میں اس دنیا میں ہی نہ آئی ہوتی۔ کیا ماں کا پیار صرف بیٹوں کے لیے ہے اور میرے لیے نہیں؟ شاید اس دنیا میں بیٹیوں کی اہمیت نہیں ہوتی، صرف لڑکوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو ماں کے ساتھ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جانے لگی۔ اس کی ماں سیٹھ شاہد کے گھر کام کرتی تھی۔ سیٹھ شاہد کی ایک ہی بیٹی تھی، سعدیہ جس کا نام تھا، جو اسکول میں 8ویں کلاس میں تھی۔ آہستہ آہستہ سعدیہ کی دوستی اصغری کے ساتھ ہو گئی۔ سعدیہ کو اصغری بہت اچھی اور پیاری لگتی تھی۔ فارغ وقت میں وہ اصغری کے ساتھ کھیلتی اور خوب گپ شپ کرتی۔ اس طرح ایک دن اصغری کو سعدیہ کے پڑھنے کا کہا تو اصغری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا، مجھے لیکن میری ماں کے نزدیک بیٹیوں کو پڑھانا اچھی بات نہیں، کیونکہ وہ بگڑ جاتی ہیں۔ سعدیہ کو بہت افسوس ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک بیٹیوں کی اہمیت نہیں ہے، صرف ان کے لیے بیٹے اہم ہوتے ہیں۔ سعدیہ نے چھپ کر اصغری کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ روزانہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے پڑھائی کا نکالتی۔ اسی طرح سعدیہ کی محنت سے اصغری نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ آج اصغری بہت خوش تھی اور سعدیہ کے امی ابو بھی بہت خوش تھے اصغری کی اس کامیابی پر۔ سیٹھ شاہد نے بھی اصغری کو انعام دیا اور مبارکباد بھی دی اور کہا کہ آج آپ کی ماں کو بھی بہت مبارکباد دینی چاہیے، تو اصغری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ میری ماں کو کچھ نہ بتانا، وہ مجھے آپ کے گھر آنے سے بھی روک دے گی۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں۔ سعدیہ نے ساری بات اپنے والد کو بتائی اور کہا کہ اسے آگے بھی پڑھائیں گے۔ سعدیہ کے گھر والوں نے آگے کا پڑھانے کا سارا خرچہ اصغری کا اٹھا لیا اور اصغری کو اپنے گھر رہنے کے لیے بھی کہا اور اس کی ماں کو یہ پیغام بھیجا کہ اس کے گھر کام بہت ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو اسی کے گھر رہنے دیں۔ اصغری کی ماں بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں رہتی تھی۔ اکرم اور احمد نے اسکول چھوڑ دیا۔ وہ اسکول سے فیل ہو گئے تھے۔ فضول خرچی کرنا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ ماں کی ایک نہیں سنتے تھے، اب اپنی منمانی کرنے لگے تھے۔ ادھر اصغری نے سعدیہ اور اس کے گھر والوں کی محنت سے BA اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور سیٹھ شاہد نے اسے ایک اسکول میں ٹیچر کی ملازمت دلوا دی۔ جب بیٹوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ماں پچھتا رہی تھی کہ کاش میں اصغری کی خواہش کو پورا کر دیتی اور اسے بھی برابر پیار دیتی۔ وہ ڈانٹ کے باوجود بھی ہر کام کرتی اور خاموشی اختیار کرتی تھی۔ آج اس کی محنت کی کمائی سے ہی گھر چل رہا تھا۔ جن سے بہت لاڈ پیار کیا تھا آج وہی نافرمان ہو گئے اور بری صحبت کی وجہ سے وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ نے ان کی پڑھائی کے لیے بہت کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی پڑھائی سے دور ہوتے گئے۔ مجھے اصغری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کی ماں آج بہت زیادہ افسوس سے سوچ رہی تھی۔ اسے بھی بھائیوں کے برابر پیار دیتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ اتنے میں اصغری گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کے چاروں طرف دیکھا، ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور گھر ویران پڑا تھا۔
اس کی ماں سر جھکائے اپنے پچھتاوے اور افسوس کر رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ اصغری نے ماں کا ہاتھ تھام لیا تو ماں نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اصغری ہے، اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ماں نے اصغری کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے آج تک تمہیں پیار نہیں دیا، تمہاری ہر خواہش رد کر دی، تمہیں پڑھنے نہیں دیا، نہ آگے بڑھنے دیا، نہ کبھی تمہیں پیار سے بلایا، ہمیشہ میری نفرت کی نگاہ تم پر رہی۔ اصغری نے کہا، ایسا مت کہیں، آج آپ کی بیٹی پڑھائی کرنے کے بعد ایک سرکاری عہدے پر فائز ہے۔ یہ ساری کی ساری محنت سعدیہ اور اس کے گھر والوں خصوصاً سیٹھ شاہد کی ہے، جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ اصغری نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ ماں نے کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی اتنا ہی برابر درجہ دیں، ہمیشہ ایک جیسا پیار دیں۔ بیٹیاں ہی ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں۔ میں نے جن سے بہت لاڈ کیا وہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی برابر پیار اور لاڈ کیا جائے، لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے دیں، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بیٹی بھیجتا ہے۔